بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات طالب علم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب کی پذیرائی کا شکریہ۔ ہم اردو ادب میں نت نئے موضوعات کے ساتھ، نت نئی گرامر کے ساتھ ضرور حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ سب کی پذیرائی کا شکریہ۔ آج ہم نئے موضوع کی طرف آئے ہیں جو مختلف شعری اصطلاحات یعنی گرامر میں 4-5 ایسے آپ کو ٹاپکس بتائیں گے کہ شعر کیا ہوتا ہے، مصرع کیا ہوتا ہے۔ چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور آج آپ کو کتاب سے پڑھاتے ہیں۔ جی طالبات طالب علم، آج ہم شعری اصطلاحات جو گرامر میں بچوں کو پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ کا لفظ ہے جو شعور سے جاننا بوجھنا کے۔ اچھا، گرامر کی روح سے کلام موضوع کو کہتے ہیں شعر۔ بس اتنا سمجھ لیں جی۔ مصرع کا لفظی مطلب ہے دروازے کا ایک تختہ، یعنی اصطلاحی طور پر شعر کا آدھا حصہ اس قدر مقبول ہو جاتے ہیں، یعنی مشہور، وہ مثال اور سند کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ دیکھ لیں، اور مصرع کی ایک علامت ہوتی ہے یہ عین، حسن کرشمہ ساز کرے ابن مریم ہوا کرے کوئی، یہ بھی ایک مشہور مصرع ہے۔ پورا شعر کرنا ہو تو ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، شعری علامت یہ ہوتی ہے۔ یہاں آپ پورا شعر لکھ لیں ایسے برابر جی۔ اسی طرح بیت لفظی مطلب ہے گھر، عربی زبان کا لفظ ہے، جبکہ اصطلاحی طور پر وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں بیت کہلاتا ہے۔ اب ہم قافیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آواز والے، جیسے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اب یہ دیکھیں، چلی اٹھی، یہ کیا ہے؟ قافیہ۔ یہ دیکھیں عام آواز یعنی قافیہ۔ تو بیت یعنی اصطلاحی طور پر وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، ایک آواز رکھنے والے ہوں، تو وہ بیت کہلاتا ہے۔ اسی طرح فرد، اب فرد ویسے تو ہم ایک شخص کو کہتے ہیں، تو یہاں پر ایسا شعر جو تنہا ہو، یعنی کسی غزل، نظم، قصیدہ یا مثنوی کا جز نہ ہو، اس شعر کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں۔ ایسے متفرق اور مفرد اشعار شاعر کے دیوان میں فردیات کے عنوان سے درج ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اکیلا شعر ایسے لکھا ہو اور اس میں کوئی وہ غزل یا نظم کا حصہ نہ ہو، اس کو فرد کہتے ہیں جی۔ شاعر کون ہوتا ہے بھائی؟ شاعر کا لفظی مطلب ہے صاحب شعور، یعنی جس کو سوجھ بوجھ ہو، سمجھ ہو، وہ شاعر کہلاتا ہے۔ کوئی عام شخص شاعر نہیں بن سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو پھر ہی وہ، جیسے اقبال بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں، غالب ہیں۔ اقبال کا ایک شعر میں آپ کو نظر کرنا چاہوں گی، غزل کا: تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں، بڑی بز میرا اس کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں تخلص۔ لفظی مطلب ہے رہائی پانا، خالص ہو جانا، جدا ہو جانا۔ شعری اصطلاح میں وہ مختصر نام جسے شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، جیسے غالب کا اصل نام اسد اللہ، لیکن یہ تخلص کی علامت ہے۔ اقبال، یہ دیکھیں ناصر کاظمی، یہ دیکھیں یہ شعری علامت، یہ اوپر تخلص کی علامت ہے، یہ تخلص ہے جو شاعر اپنے اصل نام کی بجائے یا اصل نام پہ ہی تخلص استعمال کرے، تخلص کی علامت لگا کے اس کو آخری شعر میں استعمال کرے، وہ تخلص ہوتا ہے۔ غزل ہوتا ہے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت، پہلے جو غزل تھی وہ ایسے ہی موضوعات میں تھی۔ نیز ہرن کے منہ سے نکلنے والی اس دردناک آواز کو بھی غزل کہتے ہیں، جب شکاری کتے اس کو دبوچنے کو ہوں اور اس کے سینگ کسی جھاڑی وغیرہ میں پھنس جائیں
اچھا بچے یہاں پہ پھنس کہتے ہیں، پھنس نہیں ہے، نون ساکن ہے، پھنس جائیں، مگر اصطلاح میں غزل سے مراد شاعری کی وہ قسم ہے، اب گرامر کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں روح سے، جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان خلوص دل کی چاشنی کے ساتھ ایک خاص حیت یعنی فارم اور عام کے ساتھ موجود ہو۔ غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے جدا گانا ہوتا ہے، پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع ہوتا ہے، مطلع پہلا شعر، مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ قصیدہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی مغز اور گودے کے، اصطلاحی طور پر قصیدہ شاعری کی وہ قسم ہے جس میں کسی شخص کی تعریف اور شان و شوکت بیان کی گئی ہو۔ آگے یہ اس کے جو حصے ہیں وہ پھر ڈسکس کریں گے۔ تضمین ہوتا ہے ملا دینا، جگہ دینا، اپنے مضمون یا شعر میں کسی اور کا شعر داخل کرنا یا اپنے شعر کے ایک مصرعے کے ساتھ دوسرے کا شعر ملا لینا، اس کو تضمین کہتے ہیں۔ امید ہے آج کے اس موضوع میں شعری اصطلاحات آپ کو شعر، مصرع، بیت، فرد، شاعر، تخلص، غزل اور قصیدے کی سمجھ آگے ہوگی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں اور اسی طرح اردو ادب میں گرامر کے ساتھ جڑے رہیں۔